الحمدللہ قطبی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ کنز المدارس بورڈ کا جو نصاب ہے قطبی کا، وہیں سے آئیے ہم اپنے درس کی شروعات کرتے ہیں۔ اقول الرسالۃ مرتبۃ علی مقدمۃ و ثلاث مقالات و خاتمۃ۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اقول کا جو فاعل ہے وہ شارع ہیں، یعنی اقول سے جس عبارت کی شروعات ہے وہ شارع کی عبارت ہے، اور قال سے جس عبارت کی شروعات ہے وہ ماتن کی عبارت ہے۔ اقول یہ شارع کی عبارت ہے۔ شارع کہتے ہیں کہ رسالہ شمسیہ مرتب شدہ ہے، ایک مقدمے پر، 3 مقالات پر اور ایک خاتمے پر۔ تو رسالہ شمسیہ ان 5 چیزوں پر مرتب ہے۔ نمبر 1 مقدمہ، نمبر 2 3 مقالات، نمبر 3 خاتمہ۔ اب مقالات 3 ہیں تو اس اعتبار سے مقدمہ 1، 3 مقالات یہ ہوئے 4 اور خاتمہ 5۔ رسالہ شمسیہ ٹوٹل 5 چیزوں پر مشتمل ہے: مقدمہ، 3 مقالات اور خاتمہ۔ اچھا، اب شارع علیہ رحمہ آگے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقدمہ کس چیز کے بارے میں ہے، اور تینوں مقالات کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے، اور خاتمہ میں کن چیزوں کا بیان ہوگا۔ اما المقدمۃ، بہرحال مقدمہ، ففی ماہیت المنطقی و بیان الحاجت الیہ و موضوعہ۔ بہرحال مقدمہ تو وہ منطق کی ماہیت کے بارے میں، اور منطق کی حاجت کے بیان کے بارے میں، اور منطق کے موضوع کے بارے میں ہے۔ تو مقدمہ میں ان 3 چیزوں کا بیان ہوگا: منطق کی تعریف، ماہیت، منطق کی طرف حاجت، ضرورت، اور منطق کے موضوع کو مقدمے میں بیان کیا جائے گا۔ اما المقالات، جہاں تک مقالات کا تعلق ہے، فثلاث، تو مقالات 3 ہیں۔ فاولاھا، ان 3 مقالات میں سے پہلا مقالہ فی المفردات، تو پہلا مقالہ وہ مفردات کے بارے میں ہے۔ مفردات سے مراد کلیات 5 معرفات۔ والثانیۃ، اور دوسرا مقالہ فی القضایا و احکامھا، قضایا اور ان کے احکام کے بارے میں ہے، قضیہ اور ان کے احکام کے بارے میں ہے۔ احکام سے مراد تناقض اور عکس وغیرہ۔ والثالثۃ، اور تیسرا مقالہ فی القیاس، تیسرا مقالہ قیاس کے بارے میں ہے، تیسرا مقالہ قیاس کے بارے میں ہے۔ اما الخاتمۃ، بہرحال خاتمہ، ففی مواد الاقیسۃ، قیاسوں کے مادہ کے بارے میں، یعنی قیاسیں کس چیز سے بنتی ہیں۔ کچھ قیاس وہ ہوتے ہیں جو برہانی، کچھ وہ جو جدلی، کچھ وہ جو سوفسطائی، کچھ وہ جو خطابی۔ تو یہ جو قیاس کے جو مادہ ہیں، قیاس کن چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہے خاتمہ۔ واما الخاتمۃ ففی مواد الاقیسۃ، قیاسوں کے مادہ کے بارے میں ہے، واجزاء العلوم، اور علوم کے اجزاء کے بارے میں ہے۔ اب وجہ اصل کہ صاحب رسالہ شمسیہ علامہ علی بن عمر قزوینی نے رسالہ شمسیہ کو ان 5 چیزوں پر ہی کیوں بند فرمایا، 5 چیزوں ہی پر یہ رسالہ شمسیہ کیوں منحصر ہے، تو اس کی وجہ وَإِنَّمَا رَتَّبَهَا عَلَيْهَا، شارح فرماتے ہیں ماتن نے رسالہ شمسیہ کو ان 5 چیزوں پر مرتب فرمایا۔ کیوں؟ لِأَنَّمَا يَجِبُ أَن يُعْلَمَ فِي الْمَنطِقِ إِمَّا أَن يَتَوَقَّفَ الشُّرُوعُ فِيهِ عَلَيْهِ، کیونکہ منطق میں جس چیز کا جاننا ضروری ہے، یا تو منطق میں شروع ہونا، شروع فی المنطق اس پر موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا، شروع فی المنطق اسی پر موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، اگر شروع فی المنطق اسی پر موقوف ہے، اگر پہلی والی صورت ہے تو فَهُوَ الْمُقَدِّمَةُ، تو وہ مقدمہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، اگر شروع فی المنطق اسی پر موقوف نہیں ہے، اگر دوسری صورت ہے تو فَإِمَّا أَن يَكُونَ الْبَحْثُ فِيهِ عَنِ الْمُفْرَدَاتِ، یا تو اس میں بحث مفردات سے ہوگی، فَهُوَ الْمَقَالَةُ الْأُولَىٰ،
تو وہ مقالہ اولا ہے۔ او عن المرکباتی یا بحث اس میں مرکبات سے ہوگی تو فلا یخلو، اب اس کی دو صورتیں ہوں گی تو وہ خالی نہیں ہوگا۔ اما ان یکون البحث فیہ عن المرکبات الغیر المقصودۃ بالذات، یا تو اس میں بحث ایسے مرکبات سے ہوگی جو مقصود بالذات نہیں ہوں گی، وہ مرکبات جو غیر مقصودہ بالذات ہوں گی، بالذات وہ مرکبات مقصود نہیں ہوں گے تو فہو مقالۃ ثانیہ، تو وہ مقالہ ثانیہ ہے۔ او عن المرکبات التی ہی المقاصد بالذات، یا اس میں بحث ایسے مرکبات سے ہوگی جو مرکبات مقصود بالذات ہوں گے، بذات خود مرکبات مقصود ہوں گے تو فلا یخلو، اب پھر دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ فَإِمَّا أَن يَكُونَ النَّظْرُ فِيهَا مِنْ حَيْثُ الصُّورَةِ وَحْدَهَا، یا تو اس میں غور و فکر صرف صورت کے اعتبار سے ہوگی، وَهِيَ الْمَقَالَةُ الثَّالِثَةُ، او من حیث المادۃ، یا اس میں غور و فکر مادہ کے اعتبار سے ہوگی، وَهُوَ الْخَاتِمَةُ، تو یہ خاتمہ ہوگا۔ تو شارح نے سب سے پہلے تو رسالہ شمسیہ کا تعارف پیش کیا کہ رسالہ شمسیہ کتنی چیزوں پر مرتب ہے۔ تو شارح علیہ الرحمٰ نے فرمایا رسالہ شمسیہ 5 چیزوں پر مرتب ہے، ایک ہے مقدمہ، 3 مقالات ہوئے ٹوٹل 4، اور ایک ہے خاتمہ۔ اچھا، پھر مقدمہ کن چیزوں کے بارے میں؟ تو شارح علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ بھائی جو مقدمہ ہوگا، مقدمہ وہ منطق کی ماہیت، منطق کی ضرورت کے بیان کے بارے میں اور منطق کے موضوع کے بیان پر مشتمل ہوگا۔ اچھا، جو 3 مقالات ہیں تو پہلا مقالہ یہ مفردات کے بیان میں ہوگا، اور دوسرا مقالہ قضایا اور ان کے احکام کے بارے میں، اور جو تیسرا مقالہ ہوگا وہ قیاس کے بارے میں، اور جو خاتمہ ہوگا وہ قیاسوں کے مادہ یعنی قیاس جن چیزوں سے مرکب ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہوگا، اور علوم کے اجزاء یعنی مبادیات کا اس میں بیان ہوگا۔ پھر شارح علیہ الرحمٰ نے وجہ اثر کے طور پر اس کو بیان فرمایا۔ عموماً سالانہ پیپروں میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ رسالہ شمسیہ 5 چیزوں پر مرتب ہے، 5 چیزوں پر مشتمل ہے، وجہ اثر کے طور پر بیان فرمائیں۔ تو شارح نے وجہ اثر کے طور پر اسے بیان فرمایا کہ بھائی منطق میں جس چیز کا جاننا ضروری ہوگا وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو شروف المنطق اسی پر موقوف ہوگا یا نہیں۔ اگر شروف المنطق اسی پر ہی موقوف ہے تو اس کا نام مقدمہ ہے، کیونکہ کسی بھی فن میں شروع ہونے سے پہلے مقدمے کو جاننا، مقدمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ آگے جو ٹاپک ہے وہ کتنے عنوانات پر، کس چیز پر مشتمل ہے، موضوع، غرض و غایت وغیرہ، یہ سب چیزوں کا بیان مقدمے میں ہوتا ہے۔ اگر شروف المنطق اس پر موقوف نہیں ہوگا تو پھر 2 صورتیں ہوں گی، یا تو اس میں مفردات کا بیان ہوگا تو وہ مقالہ اولا، یا پھر وہ مرکبات۔ اگر مرکبات ہوں گے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو ایسے مرکبات سے بحث ہوگی جو مقصود بالذات ہوں گے یا مقصود بالذات نہیں۔ اگر ایسے مرکبات سے بحث ہے جو مقصود بالذات نہیں، بذات خود وہ مرکبات مقصود نہیں ہیں، تو اسے کہا جائے گا مقالہ ثانیہ۔ اب ایسے مرکبات سے بحث ہوگی جو مقصود بالذات ہوں گی تو اب پھر 2 صورتیں ہوں گی، یا تو اس میں غور و فکر صرف صورت کے اعتبار سے ہوگا تو مقالہ ثالثہ، یا صرف مادہ کے اعتبار سے ہوگا تو وہ خاتمہ ہوگا۔